السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ آج ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ صفائی سے ہو رہا ہے۔ تو ڈیپ کلیننگ تو کرنی ہی تھی۔ آندھی طوفان آپ کو پتہ ہے کتنا سخت آیا تھا لاہور میں، اور میرے خیال سے اسلام آباد میں بھی آیا۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ عید سے پہلے تو کرنی ہی تھی، لیکن ذی الحج شروع ہونے سے پہلے ہی ڈیپ کلیننگ ہو گئی، کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں ذی الحج کے بہت ہی مبارک مہینے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہیں جس طرح آخری عشرہ ہوتا ہے ہمارے رمضان کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والے یہ دن ہیں۔ تو کوشش کریں آپ لوگ کہ ان دنوں میں جو ہے کام جو ہے تھوڑے کم سے کم جو ہے مشکل والے کام وہ نہ کریں۔ صفائی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے کرتے رہیں، تاکہ کوشش کریں وقت پہ نماز پڑھی جائے، آپ سے تسبیحات جو ذکر اذکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کر لیے جائیں، اور اس کے علاوہ صدقہ فطرانہ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ صدقہ دیں، آپ 5 روپیہ، آپ 10 روپیہ، آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، آپ کسی کو پانی ہی ایون پلا دیں۔ ہم لوگ جب ڈیلیوری کرواتے ہیں تو بہت سخت گرمی ہے، تو آپ رائڈر سے پوچھ لیا کریں کہ جی پانی پینا ہے اس نے۔ جو ہماری ڈسپوزیبل باٹلز ہوتی ہیں لائک ڈرنکس وغیرہ کی جو ہم رکھتے ہیں، تو ان کو اگر ہم چھوٹی باٹلز کو ویسٹ کرنے کی بجائے اگر ہم ان کو فل کر کے رکھ لیں تو ڈیلیوری بوائے اگر آئے تو اس کو ہم پانی پلا سکتے ہیں۔ ہو سکے تو کسی کو کھانا کھلا دیں۔ ہمارے ادھر کام ہو رہا ہے تو میرے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی ہے کہ چلیں اس کو ایک ٹائم کا کھانا دے دیتی ہوں۔ 2 دن تو میں نے دیے، اب دیکھتے ہیں آگے اس کا اور کتنا دن رہ گیا کام کرنے کا۔ تو ویسے تو گرمی میں اپنے لیے ہی کھانا بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اچھا ہے کہ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس میں سے اس کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو قبول کرے، اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہماری نجات کا سبب بنائے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، مرغا ہمارا بیچارہ اکیلا رہ گیا ہے، اور یہ ہمارے دروازے کے باہر ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو بس ظاہر ہے اس کی کمپنی نہیں ہے، بے شک اس کا ہمارے سے بہت دل لگاؤ ہے، لیکن اپنی جو کمپنی ہوتی ہے نا، اپنی نسل کی کمپنی، اس کی تو اور ہی بات ہوتی ہے۔ باقی ظاہری بات ہے اس کو ذبح کرانے کا دل نہیں چاہتا۔ یہ میرے ہسبینڈ کے اپنے ہاتھ سے نکالے ہوئے بچے ہیں، مطلب انڈے انہوں نے رکھے تھے اس میں جو مشین ہوتی ہے اس میں سے بچے نکلے، اور یہ اب گرون اپ مرغا ماشاءاللہ ہو گیا ہے۔ تو بس اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، اس کا زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے، اس کو روٹی بھگو کے ڈالی جاتی ہے، اور اسپیشل اس کے پاس پھر کھڑے ہو کے اس کو کھلایا جاتا ہے۔ تو وہ ہم سے بھی بہت مانوس ہو گیا ہوا ہے، اور پہلے بھی ہمارے سے بہت تھا، لیکن پہلے مرغیاں تھیں نا اس کے پاس تو ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا۔ اب پیچھے جاتا ہے اذان وغیرہ دے کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، لیکن پھر آ کے پھر دروازے کے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ بس یہ روزانہ کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو بس میں وہ لہسن ادرک کی پیسٹ ختم ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے جب یہ فریش کوٹا ہے تو اس کی تو اور ہی زیادہ ٹیسٹ اس کا بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی زیادہ اسمیل اس کی آئی اچھی۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی آسانی کے لیے پیسٹ بنا کے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن جو فریش کٹے ہوئے کی بات ہوتی ہے نا، وہ ظاہری بات ہے جو پیس کے رکھا ہو، پیسٹ بنا کے رکھا ہو، اس کی تو نہیں ہوتی نا وہ بات۔ چھوٹے چیری ٹمیٹوز میری بہن نے بھجوائے، ان کے گھر میں لگے ہوئے تھے، تو بس آج بند گوبھی قیمہ بنایا، لیکن بند گوبھی گرمیوں میں اتنے مزے کی نہیں ہوتی جتنی سردیوں میں ہوتی ہے میرے خیال ہے، کیونکہ یہ ونٹر کی سبزی ہے تو بہت ہی وہ سخت ہوتی ہے، اور ٹیسٹ اتنا مزے کا مطلب میٹھی نہیں ہوتی، کڑوا سا تھوڑا بٹر ٹیسٹ آتا ہے اس میں۔
تو بس ہر موسم کی اپنی سبزی ہوتی ہے، اس کا ہر ایک کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اور فائدہ تو ہوگا ہی، ظاہری بات ہے اس کا. لیکن اب دیکھیں نا، جس طرح سبزیاں ہیں، کریلے ہیں، لائک وہ آپ کو سردیوں میں بھی ملتے ہیں، لیکن جو گرمیوں میں کھانے کا مزہ آتا ہے اور محنت کرنے کا، کریلے بنانے میں جو محنت لگتی ہے. تو بس سنڈے کا دن آ گیا جی، تو سنڈے کو شکر ہے کہ جی چھٹی کی جاتی ہے، ناشتہ باہر سے آ جاتا ہے. نان چنے منگوائے، تو میں نے تو کوفتہ منگوایا اپنے لیے. مجھے کوفتہ اچھا لگتا ہے کہ میں پھر اپنے لیے دوسری روٹی بناتی ہوں، تو اس کے ساتھ پھر میں کوفتہ چنے کھا لیتی ہوں. آج میرے ہسبینڈ گئے نہیں تھے اپنی فرینڈس میٹ اپ پہ، تو آج گھر پہ ہی تھے، اس لیے پھر ہم نے اسپیشل اسپیشل جگہ سے نان چنے منگوائے. ویسے تو اچھے ہوتے ہیں ہر جگہ کے، یہ یہیں پہ مشہور ہے لاہور میں بہت زیادہ، میں وہیں سے منگواتی ہوتی ہوں. تو ان کی میرے خیال ہے کوئی میجرمنٹس ہوتی ہی نہیں ہیں. وہی اس دفعہ میں نے زیادہ منگوائے کیونکہ میرے ہسبینڈ گھر پہ تھے، انہوں نے بھی کرنا تھا ناشتہ، تو اتنے زیادہ بچ گئے. تو لاسٹ ٹائم میں نے مطلب میری بیٹی اور بیٹے نے کھانا تھا، تو وہ تھوڑے پڑ گئے. تو ان کی میرے خیال ہے کوئی فکس کوانٹٹی یا میجرمنٹ ان کی، کچھ اس میں مسئلہ ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے کچھ. آپ بتائیں آپ لوگوں کا کیا سنڈے کو مینیو ہوتا ہے، کیا ناشتہ ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ کمنٹس میں باتیں ہو جائیں نا تو آئیڈیا ہو جاتا ہے، پھر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ بتانا کہ جی یہ روٹین چل رہی ہے، آج یہ بنایا ہے. تو ہو سکتا ہے جو میں بناتی ہوں وہ آپ بھی اگلے دن ٹرائی کرتے ہوں، اس لیے جو آپ بناتے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیں کمنٹس میں، اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. سے فرائی ہو جائے گا، کلچے کو فرائی کر کے کھاتے ہیں. اور پھر اب جی کھانے کا ٹائم ہو گیا. میں نے بیسیکلی تو سنڈے کو چھٹی کی تھی کھانا بنانے کی، کیونکہ میں نے اس سے پچھلے دن جو ہے قیمہ کریلے بنائے تھے، تو میرے وہ بچے ہوئے تھے، اس لیے پھر مجھے ضرورت نہیں پڑی. فالسے کا میں نے جوس بنایا، تو میں نے کہا چلیں ابھی ساتھ ہی ساتھ اس کا جو بلینڈر ہے اس کو بھی صاف کر دوں. اور لیڈ جو ہے اس کی جو تار ہوتی ہے، میں اس کو اس کے ساتھ ہی رکھتی ہوں اٹیچ کر کے، کیونکہ اس میں جو ہے نا پھر اس کی لیڈ کو باندھنے میں اور کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں، کنٹرول کرنا، کیونکہ ورنہ پھر یہ تاریں جو ہیں ادھر ادھر بکھری رہتی ہیں. تو اس طرح سے تار سے ہم ایزیلی اس کو بائنڈ کر دیتے ہیں اور پھر یہ ایک جگہ پہ رہتی ہیں. تو میں نے کریلے جو بنائے تھے تو اس کے چھلکے میں نے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا کریلے چھلکوں کے ساتھ پسند ہیں. تو بچے تو میرے نہیں کھاتے، میں بھی نہیں کھاتی ہوں، تو پھر میں نے چھلکے الگ سے رکھے، ان کو نمک لگا کے ان کو اچھی طرح سے نچوڑا. پھر اس میں پیاز ٹماٹر ڈالوں گی، تو یہ بھی ایک میری ڈش تیار ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ پھر میں نے دال بنا لی تھی. اور ایک ہی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ نے چائے کی پتی یا جس طرح سے آج کل فروٹس کے چھلکے ہوتے ہیں ان کا پانی نکل جاتا ہے، تو نیچے اگر آپ اخبار کا پیپر یا اس طرح کا براؤن پیپر آتا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ رکھ دیں، یا پرانی کاپیز ظاہری بات ہے بچتی ہیں، چائے کی پتی ہے وہ پھینکنی ہے، تو اس سے جو ہے وہ پانی ابزارب کر لیتا ہے نیچے کا براؤن پیپر.